چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کو دوسرا وکیل جو ہے اریٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تنگ کرے گا، وہ ایسے سوال کرے گا جس سے آپ اریٹیٹ ہوں گے۔ آپ اگر اس کی وجہ سے چڑ جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ وکیل صاحب کامیاب ہو گئے۔ آپ نے ان کے سوال کو سن کے اچھی طرح سے ان کے سوال کا جواب دے دیا تو سمجھیں کہ وہ وکیل صاحب اپنے اس بار میں ناکام ہو گئے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ان وکیل صاحب کی پروفیشنل ڈیوٹی ہوگی، وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کو تنگ کر کے آپ کو اپنے بیان سے ڈی ٹریک کریں گے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے اپنے بیان کے مطابق رہیں، غور سے سنیں، جو بھی وکیل صاحب بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اسے غور سے آپ سنیں اور غور سے سمجھیں۔ آپ کا غور سے سننا اور سمجھنا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا اس میں آپ کوشش کریں گے بار بار پوچھیں، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، 10 بار پوچھیں، جب تک سوال سمجھ نہیں آتا جواب نہ دیں۔ یاد رکھیں آپ کا جواب ہی آپ کے کیس کا فیصلہ کرے گا۔ آپ نے اگر کوئی ایسا جواب دے دیا جو جواب مناسب نہیں ہوتا وہ آپ کے کیس میں آپ کو نقصان دے دے، اس لیے کوشش کریں اب بار بار پوچھ لیں، سنیں، ان سے سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیں، لیکن جو سنیں اسی کا جواب دیں اور جتنا پوچھا جائے اس کا جواب دیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ وکیل صاحب کو کسی قسم کی آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرنے دیں، لیکن اچھا ہوگا کہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ اس کے تمام دوسرے وکیل کی جتنی ٹیکنیکس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو کیا اریٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اسی طرح آپ سے کوئی سوال ایسا کر لیں گے، الٹا سوال کر لیں گے جو آپ کے ذہن میں تو وقوع اور ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ سوال کر لیتے ہیں کہ آپ ایمبولینس میں گئے تھے نا ہاسپٹل، اب آپ کے کیس میں آپ ایمبولینس میں تو نہیں گئے، آپ تو اپنی گاڑی میں گئے، ٹھیک ہے، یا کسی گواہ سے وہ وکیل کہتے ہیں وہ دوسرے گواہ نے تو یہ بتایا تھا کہ آپ ایمبولینس آئی تھی اور 1122 والے آپ کو لے کے گئے تھے، تو آپ کس وقت پہنچے تھے؟ تو اس وقت آپ نے وہاں پہ انہیں فوراً کہنا نہیں جی ہم اپنی گاڑی میں گئے تھے، جو آپ کا بیان ہوگا۔ اسی طرح وکیل صاحب کے سوال کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اس کو سمجھیں گے تو تبھی آپ اس کے سوال کا جواب دے پائیں گے۔